المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عقیدتاً عرض کرنے کے بعد، حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، قرآن کریم کی مشہور آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ملتجی ہوں کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالیہ دنوں میں جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کو سرکاری سطح پر پروٹوکول کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے جلایا گیا، جس سے اربوں مسلمانوں کے دل دکھی ہوئے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر افسردہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے قرآن مقدس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ تو جب اللہ اس کتاب کی حفاظت فرمانے والا ہے تو پھر ہم اس قدر احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حفاظت تو خدا ہی کرتا ہے، لیکن بندے ان کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر غیرت اور ایمان کتنا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ کی اتباع کی ہے، تو یہ اتباع مصطفیٰ میں کس قدر پختہ ہیں۔ تو یہ مختلف مقامات پر مسلمانوں کے لیے آزمائش آتی ہے۔ اس طرح جو حکومتی سطح پر کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کو جواب دے۔ بہرحال نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں کتاب اللہ کے ساتھ صحابہ کرام مکمل لگن اور محبت رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی صحابی کسی اور کتاب کو پڑھتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، غصے میں آ جاتے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تو پھر تم آسمانی اور کتابوں کو تلاوت کیوں کرتے ہو؟ اس طرح حدیث پاک میں الفاظ ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
آپ بیان کرتے ہیں کہ انا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں ہر امت میں محدث ہوتے ہیں اور میری امت کے محدث حضرت عمر فاروق ہیں، تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس نسخے کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تورات کا نسخہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تو عرض کرتے ہیں حضور فقال یا رسول اللہ ھذہ نسخۃ من التوراۃ فسکت، ساتھ جا کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور یہ تورات کا ایک نسخہ ہے، اور حضور نے جب یہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پسند فرمایا، آپ کے اجتہاد میں یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خاموشی اختیار کی ہے تو خاموشی ہو سکتا ہے اجازت پہ مبنی ہو، فجعل یقرأ، تو شروع ہوئے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہی تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، جبھی جبھی وہ تورات کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے، آپ بولتے نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت میں مگن تھے اور تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، جس طرح غصہ سے انسان کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے۔ فقال ابو بکر ثقلت کالسواکل ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے رونے والی روئیں، یہ جب کسی بندے پہ ترحم کے لیے، رحم کے لیے اور ترس کے لیے جملہ بولا جاتا تھا کہ اے عمر تجھے رونے والیاں روئیں، دیکھتا نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف کہ آپ غصہ میں کس طرح آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرے کا رنگ کس طرح متغیر ہو رہا ہے اور آپ تلاوت پڑھتے جا رہے ہیں؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کو چھوڑا اور سرکار کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا، اور اتنا غصہ میں سرکار کو جب دیکھا تو صحابہ کی تو پھر کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اتنے غصہ میں ہیں، فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، کہنے لگے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے۔ یہاں ناراض تو حضور ہوئے ہیں، اور یہ کیوں کہا ہے من غضب اللہ و غضب رسول اللہ؟
اللہ کی ناراضگی سے اور رسول اللہ کی ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسا کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اگر سرکار ناراض ہو گئے تو سمجھو رب ناراض ہو جائے گا نا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا کہ دیکھو آپ نے قرآن پاک کا انکار نہیں کیا، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر تلاوت کی ہے تورات کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غصہ میں آ گئے ہیں۔ تو جو اس دور میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن پاک کو جلاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کیا دعا فرماتے ہوں گے؟ کس طرح وہ لوگ ظالم ہیں کہ ہزاروں لوگوں کے دلوں کو دکھی کر دیتے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ایذا دیتے ہیں۔ تو وہ تو ہیں ہی ظالم، ان کا قرآن پہ یقین نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو ستانے کے لیے۔ تو بین الاقوامی سطح پر ایسا قانون ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے شعار جو ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ان کو کسی طرح بھی مسلمانوں کو اذیت نہ دی جائے۔ لیکن ہم زیادہ ہونے کے باوجود بھی کمزور ہیں، پریشان سے پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم مذاہب کی آڑ میں آ کر مذہب اسلام رکھنے والوں کو ایک دوسرے کو دشمن قرار دے رہے ہیں اور اس قدر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کو لڑانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ چھوٹا سا شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور مسلمان اس قدر اپنے ملک میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم کر لیتے ہیں۔ تو یہ احتجاج کرنا تو مسلمانوں کا حق ہے، لیکن اس احتجاج کی آڑ میں آ کر مسلمانوں کے اور راہگیروں کے بیماروں کے حقوق کو سلب کر دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو احباب ذی احتشام، جب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو اسی وقت عرض کی اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے رسول کی ناراضگی سے۔ اور ساتھ ہی عرض کی رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ ساتھ ہی یہ جملہ عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں۔ عرض کی آقا میں کوئی تورات کو پسند کرتے ہوئے تورات کی تلاوت نہیں کر رہا کہ قرآن پاک کو میں ناپسند کرتا ہوں اور تورات پڑھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہو گئے ہیں نا۔ ہمیں جو اللہ نے مذہب اسلام دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر رسول اللہ ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت محبوب کی ناراضگی سے بچتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے ہر کام کرتے تھے، اور صحابہ تو وہ کام کرتے تھے جس سے ہمارے محبوب خوش ہو جاتے ہیں نا۔ وہ کہتے تھے کہ محبوب کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ تو دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ بولا نا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، جب یہ جملہ بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا صحابہ سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور اس دنیا پہ آ جائیں اور تم ان کی اتباع کر کے مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فرمایا میرے ہوتے ہوئے اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سیدھا راستہ یہی ہے تمہارے لیے کہ قرآن پاک کو مانو، قرآن کی تلاوت کرو اور مجھے نبی مان کر میری اتباع اور پیروی کرو، تو پھر تم سیدھے راستے کی طرف جاؤ گے نا۔ سیدھا راستہ محمد مصطفیٰ کی ذات کا راستہ ہے۔ حضور صلی السلام نے جو راستہ دکھایا ہے وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ جو ہمیں کتاب دی ہے وہ کتاب ہدایت ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے متقین کے لیے ہدایت بنا دیا ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور تقوی پہ جو فائز لوگ ہیں وہی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ ہر شخص کتاب پڑھ کر ہدایت بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ ہم کہتے ہیں فلاں بھی قرآن پڑھتا ہے، فلاں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ ارے یہودی بھی پڑھتے ہوں گے، عیسائی بھی پڑھتے ہوں گے، قادیانی بھی پڑھتے ہوں گے، وہ اپنے مطالب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان تلاوت کرتا ہے تو ہدایت پاتا ہے، یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں نا۔ کیونکہ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت صرف متقین کو دیتا ہے، پرہیزگاروں کو دیتا ہے۔ اور تقوی پہ کاربند وہ کون ہے جو کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نبی نہیں ہے، اور ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری لازم ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں عمر سن لے، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کر لو اور مجھے چھوڑ دو تو سمجھ لینا تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہو۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری کتاب پڑھو اور مجھے پہ ایمان رکھو اور میری ہی اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو احباب ذی احتشام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے والا جملہ بہت وزنی ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا أَدْرَكَ نَبُوَّتِي، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو وہ میری اتباع کرتے، یعنی ان کی زندگی میں اگر میں ہوتا تو وہ اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے، اپنی نبوت کا پرچار نہ کرتے، اپنی کتاب کا پرچار نہ کرتے۔ اگر وہ میری زندگی میں آ جاتے، میری اتباع کرتے اور میری کتاب کی ہی پیروی کرتے، اور تم میرے ہوتے تورات پڑھ رہے ہو، فرمایا تورات میرے ہوتے نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم قرآن پڑھا کرو اور میری اتباع کیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھایا کہ تم کتاب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ کی اتباع کیا کرو، کتاب اللہ کی پیروی کیا کرو، کتاب اللہ کو جو ہے وہ عمل میں لایا کرو اور میری اتباع کیا کرو، تب کامیاب ہوگے، وگرنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو احباب ذی احتشام، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتاب اللہ جو اپنی کتاب ہے، اپنا اللہ کا کلام ہے، وہ عطا کیا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں جنہیں کتاب بھی ملی تو سب سے متبرک کتاب ملی، اور نبی بھی ملا تو سب سے افضل نبی ملا۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے، وگرنہ انبیاء جو ہے وہ سرکار کی زیارت کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ امت بڑی خوش نصیب ہے کہ جس کو خالق کائنات نے یہ صلہ عطا فرمایا
کہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ عطا کی اور نبی بھی سب سے اعلیٰ عطا کیا۔ تو دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ دوم ہیں، اور آپ کے زمانہ اقدس میں بڑی فتوحات ہوئیں۔ آپ نے قرآن کو چھوڑ کر تورات کو پڑھا تو میرے آقا ناراض ہو گئے، اور اگر ہم کتاب اللہ کو چھوڑ کر تورات اور انجیل کی طرف جائیں گے تو آقا بدرجہ اولا ناراض ہوں گے۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب اللہ کی بے حرمتی کی جائے، کتاب اللہ کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ تمسخر اڑایا جائے، تو پھر کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیزار ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناراضگی سے ہمیں بچائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو دیکھیے کتاب اللہ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ میں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عزت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، کتاب اللہ کو عزت دیتے ہیں، اور اس سے اپنے سینوں کو ٹھارتے رہتے ہیں، جس جگہ پر بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس جگہ پر بیٹھ کر وہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں یا سینے میں رکھتے ہیں، فرمایا نازلت علیہم السکینہ، آسمان سے زمین تک ان پر سکون نازل ہوتا ہے نا، آسمان سے زمین تک سکون نازل ہوتا ہے۔ اور پھر غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک تو سکون نازل ہوتا ہے اس محفل پہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا جہاں قرآن پڑھا ہوتا ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اور اس سارے ماحول کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سارے ماحول کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے بھی آ کر نورانی پروں میں سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، دنیا میں کوئی کتاب دکھاؤ جس کی اتنی فضیلت ہے۔ بڑی بڑی لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی دلچسپ حکایتیں بھی لکھی ہیں۔ ایک کتاب اس کو ایک مرتبہ پڑھیں تو دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، زیادہ سے زیادہ ایک کتاب کو 1-2 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد کتاب کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی ہے جتنا پڑھتے جو اتنا زیادہ جی چاہتا ہے نا، بار بار پڑھو تو لطف اور دوبالا ہو جاتا ہے، بار بار پڑھو تو ایمان اور وجد کرتا ہے، بار بار پڑھو تو اس کے لطائف اور سینے پہ نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان محفل والوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں میں انہیں لے لیتے ہیں۔ یہ سارا ماحول کس قدر برگزیدہ ہو جاتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو زمین پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اس جماعت میں جو اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ مقرب فرشتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں بیٹھ کر حمد و ثنا کرتے ہو، دیکھو میرے بندوں کو کتنے کام ہیں، کتنے میں نے ان کو فتنوں میں ڈالا ہوا ہے، اور کتنے مصائب ان پہ آتے ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں، پھر بھی فرشتوں دیکھو میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا، اور میرے قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں بیٹھ کر کرتا ہے
تو اللہ فرماتا ہے من بطا بہی اعمالہ لم یسر بہی نسبہ، جس کو جس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہیں آئے گا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا چودھری ہے، یہ بہت بڑا آفیسر ہے، دنیا میں اس کے نسب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ علاقے کا سردار تھا، بہت بڑا چودھری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں چودراہٹ نہیں چلے گی، خدا کی بارگاہ میں دل کا تقوی چلے گا نا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت لینا چاہتے ہو تو اپنے دل کو تقوی پہ فائز کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تب خدا کی بارگاہ میں عزت والے ہوگے، وگرنہ ٹکے کی عزت نہیں ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں عزت اسی کی ہوتی ہے جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کے نبی کی اتباع کرتا ہے اور اس کے فرمودات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ وگرنہ اس انسان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ بے شک جتنا مرضی نسب والا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کہا تھا کہ عمل کرو، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ تم نبی کی بیویاں اور چھوٹ جاؤ گی، نہیں، عمل کر کے رب کی بارگاہ میں مقام حاصل کرو۔ حالانکہ نبی کی بیویوں کے لیے، عام آدمی کے لیے حضور کی نسبت ہے، تو نبی کی بیویوں کے لیے تو بدرجہ اولا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو عمل کا پابند بنایا ہے۔ ہم تو صرف خواہشات پر رہتے ہیں، مبشرات پر رہتے ہیں، بس ہم بخشے گئے، کسی محفل میں چلے جاتے ہیں تو مولوی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں بس تم آ گئے ہو تو بخشے گئے ہو۔ بخشنا خدا کا کام ہے، خدا کی مرضی ہے بخشے یا نہ بخشے، لیکن یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ خدا کے قانون بڑے سخت ہیں، دنیا میں تو ہم پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ لیتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں جو غلط ہے غلط ہوگا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہوگا۔ اس کی بارگاہ میں کوئی آدمی بھی جو ہے نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا، جرات ہی نہیں ہوگی۔ وہ کائنات کا مالک ہے، اس کی جلالیت جب ہوگی اس وقت کوئی آدمی اس کے سامنے جو ہے وہ پھڑک نہیں سکے گا، ہر آدمی ڈر رہا ہوگا، دہل رہا ہوگا۔ جس کی بارگاہ میں جانے کے لیے انبیاء کانپ رہے ہوں گے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو گلیوں کے تنکے سے بھی کم تر ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ نیکی پلے نہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ عمل کی جگہ ہے، اتباع مصطفیٰ یہی ہے کہ ہم دنیا میں عمل کریں، اپنی آخرت کے لیے عمل کریں، اور یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے، اور پھر ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ مقام عبرت ہے دنیا، جس کی پانی میں موت ہے وہ اللہ سبب مہیا کرتا ہے، پانی میں جا کے مرتا ہے، اور جس کی سمندر کی گہرائی میں موت ہے وہ 15 کروڑ کا ٹکٹ لے کر بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ خدا کو پہچانو، خدا کو جانو، وہ بڑا مالک ہے، بڑا قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا اتنی برکت ہے تو قرآن پاک کو اگر جلایا جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، تو وہ انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین حال یہی ہے جو مسلمانوں کا بچہ بچہ جو ہے وہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، اور ہر ایک انسان اس کے سینے میں قرآن پاک کی آیات محفوظ ہیں، اور یہ قرآن پاک قیامت تک زور لگا لے، جو مرضی کرتے رہیں، اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ میرے مالک نے لیا ہوا ہے، میرے خالق نے لیا ہوا ہے، وہ سینہ بسینہ اس قرآن کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اس کو دیکھ کر دکھی ہونا یہ تو ہمارے ایمان کی وجدانی کیفیت ہے۔ اللہ پرکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت کتنی ہے، ایمان کتنا ہے، تو یہ اپنا اپنا حصہ ہر انسان جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سید